الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین. معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 کا حصہ ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ اے لوگو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض اور بدلہ عطا فرمائے گا. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین دینے والا ہے. معزز سامعین، ابھی کرونا وائرس کی بیماری سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی یہ بیماری کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز 2-1 مہینہ میں شاید ختم بھی ہو جائے. بہرحال یہ ایک وبائی بیماری تھی جس نے ہمیں اور آپ کو کئی طریقے سے نقصان پہنچایا. صحت و تندرستی کی خرابی، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور آمدنی اور انکم کی کمی بھی پورے طور پر محسوس کی گئی. آج بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ کس طریقے سے ہم کوئی سورس اور ذریعہ اور وسیلہ اپنائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آمدنی کو بڑھا دے، خوشحالی عطا فرما دے. معزز سامعین، اس سلسلے میں ہم ظاہری اسباب کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ جو رازق ہے، رزاق ہے اللہ رب العالمین، اس نے ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اسباب بھی ہمارے اور آپ کے لیے مہیا فرما رکھے ہیں کہ اگر انہیں ہم اور آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری آمدنی بڑھے گی، خوشحالی آئے گی، اور دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہوگی. یوں تو اس طرح کے کئی اسباب ہیں، لیکن آج جس سبب کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی بات کا وعدہ فرماتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے انفق علیک، کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تو میرے حکم کے مطابق میری رضا کے لیے خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. معزز سامعین، صحیح ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نریٹا اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر
دو بھائی تھے. ایک بھائی اپنے کام کاج، اپنے کاروبار اور ذریعے معاش میں لگا رہتا تھا، اور دوسرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے پاس وقت لگاتا تھا. جو بھائی دن رات کمانے میں اور اخراجات کے پورا کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا، اسے ایک دن احساس ہوا کہ میں تو اتنی محنت کرتا ہوں، کد و کاوش کرتا ہوں، لیکن میرا دوسرا بھائی ہے، وہ تو اپنے خرچ کے لیے بھی فکر نہیں کرتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَشَكَ الْمُحْتَرِفُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَاهُ. تو جو بھائی کمانے والا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے اپنے اس بھائی کے بارے میں شکایت کرتا ہے جو بھائی کام کاج نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بس آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور نہ گھر کے بارے میں فکر کرتا ہے، نہ اپنے بارے میں فکر کرتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کرنے والے بھائی کو جواب کیا دیا؟ لعلک ترزق بہ، کہ میرے بھائی تم سمجھتے ہو کہ میں محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، صنعت و حرفت اختیار کرتا ہوں اور روزی کماتا ہوں، اور یہ شخص ہے جو ایسا نہیں کرتا ہے، تمہارے خیال کے مطابق یہ بیکار بیٹھا رہتا ہے. لعلک ترزق بہ، لیکن تم اس بات کا یقین رکھو کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے، ان کے اوپر خرچ کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. یعنی اللہ جو رازق ہے وہ جیسے کھیتی باڑی کرنے، بزنس و تجارت کرنے اور طرح طرح کی صنعت و حرفت اور کاروبار کرنے سے، ان ظاہری اسباب اختیار کرنے سے روزی دیتا ہے، وہی پاک پروردگار جب کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے نیک کام کے اندر تعاون کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وہ مدد کرتا ہے اس کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے، اس کی کمائی کے اندر ترقی دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کرنے والے شخص کو سمجھایا کہ تمہارا یہ خیال اچھا نہیں، جو تم آج اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو اور یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں برکت دیتا ہے اور تمہیں مزید رزق عطا فرماتا ہے. لہذا اس پر تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے سلسلے میں تمہاری کمپلین ہونا چاہیے. معزز حضرات، آج اس کرونا وائرس کی بیماری کے وجہ سے ہمارے کتنے دینی ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں جو آج انکم سورس نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے اپنی پوری خدمت انجام نہیں دے پا رہے ہیں. کتنے ہمارے معلمین ہیں، اساتذہ ہیں، دین کے خدمتگار ہیں جو اپنے روزی روٹی کی فکر میں پڑنے کی وجہ سے آج وہ دین کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے معذور ہو چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دین کے خدمتگاروں اور اللہ کے بندوں، چاہے وہ طالب علم کی صورت میں ہوں، چاہے معلم و استاذ کی صورت میں ہوں، چاہے ادارے کے منتظمین کی صورت میں ہوں، ہمیں سب کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس سے جو کچھ ہو سکے، دامے درمے قدمے سخنے، جسم سے ہم ان کا تعاون کر سکتے ہوں، پیسے سے تعاون کر سکتے ہوں، ان کو اچھی رائے اور صلاح دے سکتے ہوں، جس طریقے سے بھی ہم ان کے تعاون کر سکتے ہوں ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جتنا زیادہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے آپ کا مددگار ہوگا. تو اس پیریڈ میں جب کہ ہم اس کرونا وائرس کے حالات سے گزر رہے ہیں،
اور ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی، ہماری جماعت کے اندر طرح طرح کی حاجات و ضروریات ایسی ہیں جن کی تکمیل کے لیے لوگ آپ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں اور جو کچھ ہو سکے ان کے ساتھ مدد کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جس قدر زیادہ ہم ان کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے ہمارا اور آپ کا مددگار ہوگا۔ تو بہرحال یہ روحانی جو اسباب ہیں کہ جو ہمارے لیے رزق کی بڑھوتری، رزق کے اندر برکت اور انکم سورس کی زیادتی کا سبب بن سکتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے مسلم سماج، سوسائٹی کی جو کچھ پریشانی ہے اللہ دور فرمائے، اور مل جل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامراب بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔